گوری رہتے تھے وہ بہت لالچی تھے۔ وہ ہر کام میں لالچ کرتے تھے۔ اگر بات کھانے پینے کی ہوتی تو وہ اتنے لالچی بن جاتے کہ دونوں پتی پتنی ایک دوسرے کو ہی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے۔ پڑوس میں ہی ایک رانو چڑیا رہتی تھی۔ اس نے آج اپنی بیٹی گڑیا کی فرمائش پر میٹھی چاول کی کھیر بنائی تھی۔ مما، گرم گرم کھیر کھانے کا سواد نہیں آئے گا، کیوں نہ ہم کھیر ٹھنڈی کر کے کھائیں؟ ہاں گڑیا، ہم صبح ناشتے میں چاول کی ٹھنڈی ٹھنڈی کھیر کھائیں گے، بہت مزہ آئے گا، مگر ہمارے پاس تو فریج ہی نہیں ہے، ہم کھیر ٹھنڈی کیسے کریں گے؟ مما، ہم کھیر گوری آنٹی کی فریج میں رکھ دیتے ہیں اور پھر صبح میں لے آؤں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، آپ جاؤ اور کھیر گوری آنٹی کی فریج میں رکھاؤ۔ مما آپ جائیں، ابھی کھیر گرم گرم ہے، مجھ سے گر بھی سکتی ہے۔ چلو میں ہی جاتی ہوں۔ پھر مما چڑیا کھیر کا بھرا ہوا برتن لے کر گوری کوی کے گھر جاتی ہے۔ گوری بہن، میں نے کھیر بنائی ہے، گڑیا کہہ رہی ہے کہ کھیر ٹھنڈی کر کے کھائیں گے، کیا آپ ہماری کھیر اپنی فریج میں رکھ لیں گی؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ فریج تم اپنی ہی سمجھو، لاؤ میں ابھی رکھ دیتی ہوں۔ کالو کوا اپنے گھونسلے میں سویا ہوا تھا۔ کھیر کی بات سن کر وہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ چڑیا، جب میں چھوٹا تھا تو میری دادی کھیر ٹھنڈی کر کے ہی مجھے دیا کرتی تھی، بہت مزے کی لگتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی کھیر۔ اب میں جاتی ہوں، گڑیا میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ پھر چڑیا گوری کوی کی فریج میں کھیر رکھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ گوری، تھوڑی مجھے دو، میں چیک تو کروں کہ کھیر میں میٹھا ٹھیک ہے۔ چپ کر کے سو جاؤ، جس نے کھیر بنائی ہے اس نے میٹھا بھی چیک کر لیا ہوگا۔ پھر کالو غصے میں اپنا منہ دوسری طرف کر کے سو جاتا ہے۔ گوری بھی سونے کا ناٹک کرتی ہے۔ مما آپ صبح مجھے جلدی جگا دینا، میں جا کر کھیر لے آؤں گی اور آپ بادام کاٹ لینا، کل کا ناشتہ تو بہت اسپیشل ہونے والا ہے۔ اچھا اب سو جاؤ، کہیں سپنوں میں بھی کھیر ہی نہ دیکھتی رہنا۔ پھر گڑیا سو جاتی ہے اور مما چڑیا بھی اپنے گھونسلے میں لیٹ جاتی ہے۔ آدھی رات کو گوری اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ کالو تو سو گیا ہے اور کھیر بھی ٹھنڈی ہوگی میں تھوڑی سی کھیر کھا لیتی ہوں، چڑیا کو کون سا پتا چلے گا؟ ایسا سوچتے ہوئے گوری چمچ لیتی ہے اور کھیر کھانے لگتی ہے۔ کالو کوا تو کھراٹے لے رہا تھا۔ گوری کھیر کھا کر برتن کو ہلا کر کھیر کو سارے برتن میں برابر کر دیتی ہے۔ اتنی سی کھانے سے چڑیا کو تو کچھ پتا نہیں چلے گا۔ پھر گوری جا کر اپنے گھونسلے میں سو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کالو کوے کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ پاس آ کر گوری کو دیکھتا ہے، گوری سو رہی تھی۔ گوری تو سو رہی ہے، میں چڑیا کی تھوڑی سی کھیر اگر کھا لوں تو کسے پتا چلے گا؟ ایسا سوچتے ہوئے کالو کوا بھی فریج کھول کر کھیر کھانے لگتا ہے۔ کالو جی بھر کے کھیر کھاتا ہے اور چمچ رسوئی میں رکھ کر سو جاتا ہے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی کہ گوری پھر سے جاگ جاتی ہے۔ اسے پھر سے بھوک لگ رہی تھی، اس لیے وہ پھر سے فریج کھولتی ہے۔ اب چمچ کہاں گیا؟ میں نے تو رات کو کھیر کھا کر چمچ فریج میں ہی رکھا تھا، شاید میں بھول رہی ہوں، میں نے چمچ رسوئی میں رکھ دیا ہوگا۔ ایسے گوری رسوئی سے چمچ لاتی ہے اور ابھی 2-4 چمچ ہی لگاتی ہے تو برتن خالی ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ کھیر تو ختم ہو گئی۔ گوری نے ابھی فریج بند نہیں کی تھی کہ کالو جی بھی اٹھ جاتے ہیں۔
पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। चिड़िया की खीर खा रही हो? कालू जी, बहुत बुरा हुआ। मैंने तो अभी थोड़ी ही खीर खाई थी कि बर्तन खाली हो गया। अब मैं चिड़िया से क्या कहूँगी? गोरी, थोड़ी सी तुमने खाई और रात को थोड़ी सी मैंने खाई। बर्तन तो खाली होना ही था। क्या कहा? तुमने भी चिड़िया की खीर खाई थी? जब तुमने पहली बार आधी रात को खीर खाई थी तो मैं देख रहा था। गुड़िया, गुड़िया बेटी उठो और गोरी आंटी से खीर ले आओ। गुड़िया तो पहली आवाज में ही उठ जाती है और जल्दी से गोरी के घर की तरफ जाती है। गोरी आंटी, हमारी खीर दे दे, बहुत भूख लगी है हमें। गुड़िया, जाकर मम्मा से कहना कि गोरी आंटी की फ्रिज को बहुत भूख लगी थी, रात को सारी की सारी खीर फ्रिज खा गई है। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। गंदी, बहुत गंदी है गोरी आंटी ये फ्रिज, थोड़ी सी तो रख लेती। ऐसा कहते हुए गुड़िया खाली हाथ ही अपने घर चली जाती है और अपनी मम्मा को जाकर बताती है, उस झूठी और लालची कौवे ने खुद खाई है हमारी खीर। गुड़िया बेटी, भला फ्रिज भी कुछ खा सकती है, वो तो बेजान होती है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं गरम गरम खीर ही खा लेती। आप चिंता ना करें गुड़िया, इस बार तो मैं उन काले कौवों से बदला जरूर लूंगी। फिर 2 दिन बाद चिड़िया गोरी और कालू से कहती है, गोरी बहन, आज मौसम भी ठीक है, क्यों ना आज गरम गरम समोसे खाएं। समोसों का तो नाम सुनते ही